السلام علیکم۔ اب صاحب سوال یہ ہے کہ کون کون سے جانور اور پرندے حلال ہیں؟ ہمیں آج تک یہ وضاحت نہیں ہو سکی، کسی نے تفصیل سے یہ بیان نہیں کیا عالم نے، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ مختلف لوگ مختلف اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں پرندہ حلال ہے، فلاں جانور حرام ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے وضاحت کریں کہ کون سے پرندے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، یا جانوروں کی نشانیاں کیا ہیں جن سے عام بندہ ناواقف جو ہے، جس کو بالکل نہیں پتہ، وہ آپ کی گفتگو سن کے یہ اندازہ لگا سکے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حلال ہے۔ تو جیسے مطلب لوگ ایک دو چیزوں کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ جی بگلا جو ہے نا، یہ کچھ لوگ کھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں حلال ہے، کچھ لوگ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ ایک مینا ہے پرندہ، جس کو لالی بھی بولا جاتا ہے، یہ جو وہ اس کی نشانی بیان کرتے ہیں کہ جی جس کی چونچ سرخ ہے وہ جو ہے نا حلال ہے، اور جس کی جو ہے نا پیلی ہے وہ حرام ہے۔ مطلب اس طرح کی وہ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو لیکن کچھ لوگ دونوں ہی کھاتے ہیں، مطلب پیلی والی بھی اور سرخ والی بھی۔ ہمیں یہ وضاحت سے مسئلہ بیان کیجیے تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل سکے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے حلال و حرام جانور اور پرندوں کے متعلق کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان جانوروں اور ان پرندوں کے متعلق تھوڑی رہنمائی فرما دیں قرآن و حدیث کے مطابق کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ جانور ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ پرندے ہوں۔ تو ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اور قاعدہ بنایا ہے وہ یہ ہے، صحیح ترمذی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپاہوں کے متعلق بیان فرمایا، جو گھریلو گدھا ہے، اس کے متعلق صاف نص آ گئی کہ یہ جانور حرام ہو گیا۔ یہ جنگ خیبر سے پہلے جو گھریلو گدھا ہے اس کو کھایا جاتا تھا، خچر کو کھایا جاتا تھا، لیکن جنگ خیبر کے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پتیلے جو تھے یہ گھریلو گدھوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، پک رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گدھے اور خچر حرام قرار دے دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گوشت پک رہا تھا ان کو گرا دیا اور کھانے سے منع کر دیا۔ اس جانور کی نس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے۔ اور دوسری، جانوروں کے اندر ایسے جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، جو شکار کرنے والے ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایسے کچلی والے جانور جن کے دو دانت بھالے جیسے ہوتے ہیں، یعنی جو کچلی والے دانت جس کے بھی ہیں، وہ کوئی بھی جانور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پرندوں کی بات کرتے ہیں۔ ہر وہ پرندہ، ہر وہ اڑنے والی چیز، اس کو پرندہ کہا جاتا ہے۔ ہر اڑنے والی وہ پرندہ جو ہے وہ حرام ہے۔ کون سا؟ جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر باز ہے، شاہین ہے، چیل ہے، اس طرح کے جو چیزیں ہیں، یہ شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نص بیان کر دی کہ جو پرندہ بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ شکار کرتا ہے، ایسا شکار کرنے والا پرندہ شریعت میں حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لا کے وہ شریعت کے اندر ٹھونسنے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر بگلا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا برون ہوتا ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے، یا ایک بالکل وائٹ ہوتا ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو بالکل وائٹ ہے یہ کھانا جائز ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو اس طرح کی کوئی بھی تفریق موجود نہیں ہے۔ یہ بگلا حلال جانوروں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز، یہ مینا جس کو کہتے ہیں،
مینا جو ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر لالی کہتے ہیں اور دوسرا شارک کہتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر اس کے مختلف نام ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ بھی 2 قسم کی ہیں، ایک جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور جس کی بلیک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کھانا حرام ہے۔ اب اس کی بھی تمیز اور تفریق اسلام میں شریعت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس لالی اور مینا کے اندر وہ خاصیت نہیں پائی جاتی، وہ نقص نہیں پایا جاتا، یہ ہاتھ کے ساتھ پنجے کے ساتھ شکار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے شریعت نے ان جانوروں کے متعلق جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، کچلی والے دانت ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اور پرندوں میں سے اس پرندے کو حرام قرار دیا ہے، وہ حلال نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، جس کے اندر باز ہے، عقاب ہے، چیل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسی وہ چیزیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ پرندوں کے اندر شامل ہیں، جیسے کوا ہے، کوا پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتا، لیکن دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوا حرام ہے۔ اس طرح چوہا ہے، چوہے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام ہے۔ اور تیسری چیز بچھو ہے، بچھو کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچھو بھی کھانا حرام ہے۔ پھر ایسے ہی چھپکلی ہے، چھپکلی کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو۔ اس سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ بندہ شکار کر سکتا ہے، حلال جو جانور ہیں، حلال جو پرندے ہیں ان کا شکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نص آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ منع کردہ امور جو احرام کی حالت میں سکھلائے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار بھی نہیں کرنا، کسی چیز کو مارنا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اگر تم احرام کی حالت میں بھی ہو تب بھی ان کو مار دو۔ ایک سانپ ہے، ایک بچھو ہے، ایک چوہا ہے، ایک کوا ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ کتا ہے، کالا کتا جو ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران احرام بھی ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں حرام قرار دیے ہیں۔ ان کی مثال اور ان کی نشانی آپ کو علامت آپ کو آخر میں پھر بتا دیتا ہوں۔ جانوروں کے اندر ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے، جس کے دانت، یہ سامنے والے دانت جو ہیں کچلی والے ہیں، نکیل دار ہیں، بالے جیسے ہیں، جس طرح سور ہوتا ہے، جیسے ہاتھی ہو گیا ہے، اس کے بھی دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ سور ہے، سور کے بالکل جس طرح دانت آپ کو نظر آتے ہیں یہ کچلی والا جانور ہے۔ ایسے ہی شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، کتا ہے، آپ ان سب کے دانت دیکھیں گے یہ کچلی والے ہیں۔ تو اسلام نے یہ نص بیان کر دی ہے کہ جس جانور کے بھی دانت کچلی جیسے ہیں، بھالے جیسے ہیں، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہیں۔ اور پرندوں کے اندر ہر وہ جانور جو شکار اپنے پنجے کے ساتھ کرتا ہے یہ حرام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ حلال ہیں۔ اور وہ چیزیں جو کیڑی ہو گئی، شہد کی مکھی ہو گئی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بھی منع کیا ہے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے اور کھانا جائز بھی نہیں ہے۔ جزاکم